سیاست تو خیر اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان میں آج 2021 میں بھی جو بیسک ایشوز ہیں لیجسلیشن کے حوالے سے اور ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، وہ نظر نہیں آتے دور دور تک کہ ان کے اوپر کوئی ویژن بھی ہو، کوئی ڈائریکشن بھی ہو۔ مثلا یہ ریپ کا جو ایشو ہے یا سیکشول بے روی کا جو ایشو ہے، پاکستان آج تک اس کو طے نہیں کر سکا کہ اس کو ڈیفائن کس طرح کیا جائے، اس کو روکا کس طرح جائے، اس کو کس طرح ڈیل کیا جائے۔ پرائم منسٹر پاکستان نے کچھ دن پہلے ریپ کے اوپر ایک ایسی بات کی جس کے بعد پوری دنیا جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ پرائم منسٹر نے سے سوال پوچھا گیا، بلکہ آپ سن لیں انہوں نے کیا کہا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کتنی کنفیوزڈ ہے۔ جب یہ پوزیشن ہو لیڈرشپ کی، جب یہ پوزیشن ہو گورنمنٹس کی کہ ہیومن رائٹس والے کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی وائلیشن ہوگی ہے پرائم منسٹر کے بیان سے۔ ایون پرائم منسٹر کی جو ایکس وائف ہے جمائمہ صاحبہ، انہوں نے بڑا دل خراش قسم کا ٹویٹ کیا، وہ آپ سے میں شیئر کروں گا۔ آخر اتنی کنفیوژن اس سے ہائیسٹ لیول پہ اگر ہوگی تو نیچے ہم پولیس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے جو انصاف دے رہا ہے، جس نے ایف آئی آر کاٹ رہی ہیں؟ معاشرے سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے جب آپ اتنا ڈیوائیڈڈ پیغام دے رہے ہیں؟ پرائم منسٹر نے پہلے کہا کیا، یہ سن لیتے ہیں ذرا۔ خواتین کے جو ریپ ہے اس وقت بچوں کے خلاف، یہ بدکاری ہے، اور دوسرا ریپ ہے۔ جس معاشرے کے اندر بھی اگر آپ فحاشی بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا۔ یہ سارا جو پردے کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے کہ ٹیمپٹیشن نہ ہو معاشرے میں، اور آپ اس کی احتیاط نہیں کریں گے، اس کے اثرات ہیں۔ پردے کا سارا کانسیپٹ ہے، اس کی کوئی پیچھے کوئی فلسفہ تھا نا۔ اس کا فلسفہ ہے فیملی سسٹم بچانا اور اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کرنا ان چیزوں سے۔ سب سے بڑا ڈیمیج موبائل فون اس وقت کر رہا ہے۔ وہ مٹیریل اب اویلیبل ہے موبائل فون پہ جو انسانی تاریخ پہ نہیں تھا، یا ویسٹرن کانٹینٹ کو کاپی کرتے ہیں، تو اس کا کوئی تو برا اثر جانا تھا نا معاشرے میں۔ بات یہ ہے کہ اس بات سے تو بالکل میں ایگری کرتا ہوں، پاکستان کی جو اخلاقی اقدار ہے اس میں پردے کا جو ہے سسٹم، فیملی سسٹم، یہ بالکل ہونا چاہیے۔ لیکن ریپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ مطلب اگر پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پاکستان میں خواتین جو ہے وہ پرووکیٹو ڈریس پہنتی ہیں، اس وجہ سے وہ جو ریپسٹ ہے وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے ریپ کرنے پہ، اگر تو یہ پرسیپشن دے رہے ہیں پرائم منسٹر تو یہ بڑا غلط پرسیپشن ہے۔ ہیومن رائٹس نے، پہلی بات تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کا میں آپ کو بتا دوں کتنی انہوں نے تنقید کی ہے پرائم منسٹر۔ انہوں نے کہا کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان از appalled by Prime Minister Imran Khan PTI recent remarks linking the incidents of rape to obscenity and suggesting that parda would contain the problem. This is unacceptable behavior on the part of public leader. اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے اس کی ایک رپورٹ بھی دی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ ویسٹرن میڈیا کا دکھائیں جو بیک لیش ہے آپ دکھا سکتے ہیں۔ ٹیلی گراف ہے، یہاں پہ سی بی سی نیوز ہے۔ سی بی سی نیوز کہتا ہے پاکستانی پرائم منسٹر انڈر فائر فار لنکنگ رائز ان ریپ کیسز ٹو ہاؤ ویمن ڈریس۔ ٹیلی گراف میں لکھا ہے عمران خان accused of blaming rape victims after linking attacks to women's dress and vulgarity۔ بڑی شدید تنقید کی ہے ویسٹرن میڈیا نے۔ عمران خان criticized for rape victim blaming۔ اس کے علاوہ گلف نیوز نے لکھا ہے بیک لیش after پاکستان پرائم منسٹر عمران خان links rape to how women dress۔ یہ سب کچھ ان تمام ایشوز باقی کے تو سیٹل ہوئے نہیں بھی اس ملک کے، اس پہ ایک اور پرائم منسٹر نے جو ہے یہ ایشو کھڑا کر دیا ہے، اور سب سے انٹرسٹنگ جو ہے وہ جمائمہ گولڈ سمتھ کا ہے۔ انہوں نے، اگر ہم دکھا سکیں انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے قرآن شریف کی ایک آیت کا حوالہ دیا ہے، پورا کوٹ کیا 24:31 قرآن شریف کی آیت کو۔ Say to the believing men that they restrain their eyes and guard their private parts۔ اور نیچے انہوں نے لکھا ہے جمائمہ صاحبہ نے کہ I am hoping this is a mistranslation. The Imran I knew used to say put a veil on the man's eye not on the woman۔ مطلب قرآن شریف کی جو کوٹیشن ہے اس کو مس کوٹ انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے عمران خان صاحب کے بیانیوں کو کہا کہ یہ بلیویبل نہیں لگ رہا، شاید مس کوٹ کیا گیا پرائم منسٹر کو، کیونکہ جس عمران خان کو وہ جانتی تھیں وہ تو یہی کہتے تھے قرآن شریف کی اس آیت کے حوالے سے کہ مردوں کو جو ہے وہ اپنی نظروں کا پردہ کرنا چاہیے۔ تو یہ اتنے اہم ترین ایشوز ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہاں بچوں کے ریپ ہو رہے ہیں، میرے سامنے اتنی تھدے پڑے ہوئے ہیں ابھی بھی۔ جب زینب کا بچی کا قتل ہوا، ریپ ہوا، قتل ہوا، ہم نے کہا کہ معاشرے میں ایک بڑا وہ آ جائے گا، پولیس بڑی الرٹ ہو جائے گی، ایسا نظر نہیں آ رہا۔ میرے سامنے پنو عاقل کا کیس ہے، میرے سامنے ابھی سکر کا کیس ہے، 10 سالہ بچی، 13 سالہ بچے، ان سب کے ساتھ یہ ریپ ہو رہا ہے۔ فیئر آف لا نہیں ہے، لا ہے ہی نہیں، لیجسلیشن پراپر ہے ہی نہیں، ڈیوائیڈڈ ہے، لبرلزم، کنزرویٹزم اس پہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ پرائم منسٹر خود جو ہے اپیرنٹلی کنفیوز نظر آتے ہیں۔ اس اہم ترین ایشو پہ بات کریں گے آج ویورز اس پروگرام میں، اور دوسری چیزوں پہ بات کریں گے، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا تعلق نہ نواز شریف سے ہے، نہ اس نے روکا ہے پرائم منسٹر کو کہ آپ لیجسلیشن نہ کریں، آپ پراپرلی بات نہ کریں اس کے اوپر، اس کا کسی نے نہیں روکا۔ یہ تو پرائم منسٹر خود انیشیٹو لے کے اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ سوال وہی ہے جو ریپ اور فحاشی کے متعلق بیان آیا ہے،
اس کو لے کر ہم کس طرح دیکھتے ہیں؟ فردوس عاشق اعوان صاحبہ، یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فیملی سسٹم، پرائم منسٹر نے بڑی اچھی بات کی، پردہ ہمارا اخلاقی شعار کا حصہ ہے، لیکن سب سے زیادہ کرٹیسزم جو ان کے اوپر ہو رہا ہے، اور ہیومن رائٹس بھی کر رہی ہے، پوری دنیا کا مغربی بلاک بھی کر رہا ہے، پی ٹی آئی کے اپنے سپورٹر بھی کر رہے ہیں، ریپ کو کس طرح آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں یہ کہہ کے کہ کیونکہ کپڑے جو ہیں وہ ویسٹرن انفلوئنس ہوتے ہیں یا اس طرح کے پرووکیٹو ہوتے ہیں، تو جو ایک ریپسٹ ہوتا ہے وہ پرووک ہو جاتا ہے بیچارہ اور وہ ریپ کر دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی، شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ایک ایسا ایشو جو کہ ہماری سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز کے ساتھ جڑا ہے اور جو اوورآل ایک ہیومنٹیرین ایشو ہے اور جو کسی بھی معاشرے کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، آپ نے آج اس کو چنا اور ہم سب کو اس پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ جناب دیکھیے، بات یہ ہے کہ کوئی ایک حکومت، کوئی ایک لیڈر یا کسی ملک کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر جو ہے، وہ کبھی بھی اس معاشرے کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو 100% ریفارم نہیں کر سکتا، اس کو یک لخت بدل نہیں سکتا، اور جو پرسنل ایکٹ اور کنڈکٹ ہے کسی بھی انڈیویجول کا، یقیناً وہ لا بائنڈنگ سٹیزن کے طور پہ قانون اس پہ نظر رکھتا ہے اور حکومت وقت ذمہ دار ہوتی ہے کہ اپنے اس شہری کی بنیادی جو حقوق ہے ان کا تحفظ بھی کرنا اور اس کے جان و مال کو سکیور اور پروٹیکٹ بھی کرنا۔ جو اس وقت آپ نے نشاندہی کی ہے اسپیسیفکلی، کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کا جو ایک رول ماڈل ہے ہمارے سامنے اور ایک اسلامی تاریخ ہے، اور جس کو ہمیشہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ ریاست مدینہ کے کانسیپٹ اور رول ماڈل کو پلیڈ کرتے ہیں اور اسی حوالے سے وہ اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے اپنی پالیسیز اور اسٹریٹجیز بناتے ہیں۔ جو ان کا بیان تھا وہ بھی اسی کی طرز پہ ایک انہوں نے اسلامی شعار اور اسلامک ویلیوز اور اسلامک پرنسپلز اور اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے اس کو اپنی سوچ کا محور اور مرکز بنایا۔ انہوں نے جہاں خواتین کے حوالے سے یہ بات کی، اس کو مس کوٹ کیا گیا یا ڈسٹارٹ کر کے اس کو پڑھا گیا، اور جو اس کی ریئل متھ تھی اس سے ڈیویٹ کر دیا گیا کہ دیکھیں ہمارا جو ایک مسلم معاشرہ ہے اور ہماری جو اسلامی روایات ہیں، جو ہمارا کلچر ہے، وہ اس بات کو کسی سطح پہ بھی انکریج اور سپورٹ نہیں کرتا کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں بالکل ایک مغرب زدہ معاشرے کا روپ دھار کے اس ملک کے اندر ایک ایسی سوچ کی عکاسی کرے جو کہیں پہ بھی ہماری روایات کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ میرا سوال یہ، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں، لیکن کیا یہ تو ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے نا کہ ہمیں مغربی شعار کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے، خواہ فیملی سسٹم ہے، پردہ ہے، بالکل اس پہ تو میرا خیال ہے پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی آپ کو اس پہ چیلنج نہیں کرے گی اور میں بھی نہیں کروں گا۔ سوال یہ نہیں ہے فردوس صاحبہ، سوال ذرا یہ ہے جس پہ کرٹیسزم پورے پاکستان کا ہو رہا ہے، ہمارے پرائم منسٹر کا ہو رہا ہے، ہمارا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہیومن رائٹس والے کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ریپ پہ سوال پوچھا جا رہا ہے، تو اگر آپ اس پہ جواب یہ دیں گے کہ جی کپڑے آپ نے جو ہے اس طرح کے نہ پہنے، اگر آپ پہنیں گے تو اس کا مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ریپسٹ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریپسٹ جو ہے بجائے اس کو کنڈیم کرنے کے وہ ریفارم کرے اپنے آپ کو۔ آپ کہہ رہے ہیں کوئی کپڑے ایسے ہوتے ہیں، مغرب زدہ سوسائٹی ہو گئی ہے، موبائل پہ ایسا ڈیٹا آ گیا ہے، تو اب جو ہے وہ ریپسٹ جو ہے وہ ریپ کر دیتا ہے۔ یہ تو جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی نا فردوس صاحبہ، یہ سوال ہے اتنا، باقی تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں پردے وغیرہ۔ دیکھیے، یہ جو آپ کا ریپسٹ کا مائنڈ سیٹ ہے اور جس طرح سے اس معاشرے کے اندر انفارچونیٹلی چائلڈ ابیوز، سیکشل ابیوز کے کیسز آئے دن بڑھ رہے ہیں، اور پورنوگرافی کی وجہ سے جو پرائم منسٹر نے جس کی طرف اشارہ کیا وہ بھی ایک ون آف دی فیکٹر ہے، لیکن اس میں کامران سب سے اہم چیز کہ ہمارے گھر کے اندر جو ماحول ہے، جو ہمارے گھر کی تربیت ہے، جو ہمارے گھر کے اندر ہمارا ایک اوورآل ویلیوز کے ساتھ جڑا سٹرکچر ہے، وہ کولیپس کر رہا ہے۔ وہاں پہ ہمیں جو چادر اور چار دیواری کا تقدس تھا جو گھر میں بتایا جاتا تھا، اس کے اندر بھی پامالی آئی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کا کسی لباس کو کرٹیسائز کرنا مقصد نہیں تھا،
وہ اوورآل اس مائنڈ سیٹ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. وہ مائنڈ سیٹ میل کے اندر بھی ہے, وہ فیمیل کے اندر بھی ہے, وہ جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے اس میں, وہ کراس دی بورڈ یہ بات کر رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو ہمارا جو ریپسٹ کا مائنڈ سیٹ ہے اس کو کنڈیم بھی کیا ہے انہوں نے, اور ہمیشہ انہوں نے ایسی پالیسیز, لاز اور رولز ٹھیک ہے جی, اس میں بات کر رہے ہیں, اسی میں ڈیبیٹ ہے, میں کر رہا ہوں, میں آگے بھی چل, اس کو روکنے کے لیے بالکل ٹھیک ہے.